کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دنیا آپ کے بغیر آگے بڑھ رہی ہے اور آپ کو تنہائی میں پیچھے چھوڑ رہی ہے؟ آپ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تعلقات ٹوٹتے جاتے ہیں اور خاموشی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ آپ کو سب سے الگ کر رہا ہو۔ لیکن کیوں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تنہائی سزا نہیں ہے بلکہ تیاری ہے۔ اللہ ان لوگوں کو الگ کرتا ہے جنہیں وہ نکھارنا، محفوظ رکھنا اور کچھ بڑا عطا کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم 7 گہری وجوہات کو جانیں گے کہ کیوں اللہ منتخب لوگوں کو الگ کرتا ہے، وہ وجوہات جو اکثر ہماری نظر سے چھپ جاتی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے غور کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ جو تنہائی آپ محسوس کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی جانب سے آپ کو دنیا کے شور سے ہٹا کر اپنے قریب بلانے کا ایک طریقہ ہو؟ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کیوں آپ کو الگ کر رہا ہے اور یہ کیسے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ نمبر 1، دل کی حفاظت کے لیے الگ تھلگ کرنا۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ کا دل آسانی سے منتشر ہو جاتا ہے؟ آپ بے مقصد بات چیت میں الجھ جاتے ہیں، دنیاوی مقابلوں احاطہ کے نقصان دہ اثرات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کبھی کبھی آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دل کی حفاظت کے لیے دور کرتا ہے۔ ایک قیمتی جواہر کی طرح سوچیں۔ اس کی چمک برقرار رکھنے کے لیے آپ اسے ہر اس چیز سے دور رکھتے ہیں جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہی آپ کا دل ہے۔ اللہ اس کی صلاحیت کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ کچھ لوگ ماحول اس کی پاکیزگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ ایسے دوستوں ساتھیوں کے درمیان رہے ہیں جو آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کو غلط راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ آہستہ آہستہ سمجھوتے کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر اچانک وہی لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں جس سے آپ الجھن اور درد کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن غور کریں، کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں تھی کہ اس نے آپ کو ایسی چیز سے بچایا جو آپ کے تعلق کو نقصان پہنچا سکتی تھی؟ یہ فاصلہ اس کی رحمت ہے، ایک موقع ہے دوبارہ جڑنے، دل کو پاک کرنے اور اسے صرف اللہ سے جوڑنے کا۔ یہ تنہائی قرآن کی اس آیت کی یاد دہانی ہے، تو نہ کمزور پڑو اور نہ غمگین ہو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ جو تنہائی آپ محسوس کر رہے ہیں وہ دراصل ایک خلا ہے جسے اللہ اپنی محبت، رہنمائی اور سکون سے بھرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، کردار کو نکھارنے کے لیے الگ تھلگ کرنا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ خود پر کام شروع کرتے ہیں تو دنیا کا شور کم ہو جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ جان بوجھ کر آپ سے غیر ضروری باتیں اور وہ لوگ ہٹا دیتا ہے جو آپ کے راستے کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تنہائی اللہ کا آپ کو نکھارنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ شور میں گھرے ہوتے ہیں، چاہے وہ دوسروں کی مسلسل رائے ہو، بے معنی مصروفیات، نقصان دہ تعلقات، تو اپنے خیالات کو سننا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ سے گہرا تعلق تو دور کی بات ہے۔ تنہائی ان تمام تہوں کو ہٹا دیتی ہے جو آپ کے اصل وجود کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ خود کو پہچانیں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا واقعی اہم ہے۔ ذرا سوچیں، کیا آپ نے کبھی ایسے پرسکون لیکن تکلیف دہ لمحات میں خود کو ان کمزوریوں عادات کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے پایا جنہیں آپ نے چھپانے کی کوشش کی ہو؟ شاید کوئی ایسا عمل ہو جسے آپ نظر انداز کرتے رہے ہوں، یا کوئی کمزوری جو آپ نے چھپائی ہو۔ اللہ آپ کو اس لیے الگ کرتا ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کرے۔ ذرا غور کریں کہ ہمارے نبی اکرم وحی سے پہلے غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تھے۔ یہ صرف جسمانی تنہائی نہیں تھی بلکہ روحانی تیاری بھی تھی۔ اسی طرح آپ کی تنہائی اللہ کا آپ کو کسی عظیم مقصد کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اکیلے رہنا بھاری اور تکلیف دہ لگتا ہے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے قریب تھے وہ اچانک آپ سے کیوں دور ہو گئے۔ لیکن سن لیجئے، ہر کوئی آپ کے ساتھ اس سفر پر چلنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ محض عارضی ساتھی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ آپ کو سبق سکھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں،
تنہائی کا یہ تکلیف دہ وقت عارضی ہے، لیکن یہ آپ کو جو وضاحت اور طاقت دیتا ہے وہ زندگی بھر رہ سکتی ہے۔ اسی خاموشی میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی پر بھی مکمل انحصار نہ کریں۔ آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کی قدر دوسروں کی منظوری پر نہیں بلکہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق پر منحصر ہے۔ نمبر 3، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے الگ تھلگ کرنا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کے درد کو مکمل طور پر نہیں سمجھتا؟ یہاں تک کہ جب آپ اپنی مشکلات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو جوابات ملتے ہیں وہ دل کو مطمئن نہیں کرتے۔ یہ احساس اتفاقی نہیں ہے بلکہ ایک الہی دعوت ہے۔ جب اللہ آپ کو تنہا کرتا ہے تو یہ دراصل اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے قریب کرے۔ سوچیں، آسانی کے وقت ہم اکثر لوگوں، دوستوں، خاندان اور مادی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن تنہائی کے لمحوں میں جب یہ سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو صرف وہی ہستی باقی رہتی ہے جو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھی، اللہ۔ آپ سے ایک سوال ہے، کتنی بار اپنے اللہ سے پورے دل کے ساتھ رجوع کیا؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس وقت جب آپ کے پاس کوئی اور نہیں تھا؟ تنہائی اس گہرے انحصار کو پیدا کرتی ہے، جیسے اللہ آپ سے کہہ رہا ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ لیکن واضح کر لیں، یہ امت سے الگ ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام اجتماعیت کے بارے میں ہے اور ہماری برادری کی طاقت مومنوں کے درمیان تعلق میں پوشیدہ ہے۔ یہ ایک روحانی سفر ہے، ایک ذاتی تبدیلی جو آپ کو اس اجتماعیت میں مزید مضبوط اور بہتر شراکت دار بننے کے قابل بناتی ہے۔ نبی کی زندگی پر غور کریں۔ اپنے غار ہرا میں میدان جنگ میں مکہ کے مصائب کے دوران گہری تنہائی کا سامنا کیا، لیکن یہ لمحات تقسیم کے نہیں بلکہ تیاری کے تھے۔ آپ کی تنہائی بھی مختلف نہیں۔ یہ دوسروں سے ہمیشہ کے لیے دوری کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ جوڑنے اور مضبوط کرنے کے لیے ایک موقع ہے۔ نمبر 4، الگ تھلگ ہونا ایک تربیتی میدان ہے۔ آپ نے شاید یہ پیٹرن نوٹ کیا ہوگا، ہر بار جب آپ ترقی کی دہلیز پر ہوتے ہیں تو کچھ کوئی آپ کی زندگی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ شاید وہ کوئی ایسا دوست تھا جسے آپ ناقابل شکست سمجھتے تھے، یا کوئی سپورٹ سسٹم جس پر آپ سالوں سے انحصار کر رہے تھے اور اب وہ اچانک ختم ہو گیا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ الگ تھلگ ہونا رد کیے جانے کا مطلب نہیں بلکہ نکھار کا عمل ہے۔ اللہ آپ کے راستے کو صاف کرنے کے لیے غیر ضروری چیزوں کو ہٹاتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کی توجہ کو تیز کرے اور آپ کو وہ اسباق سکھائے جو آرام دہ حالات میں آپ نہیں سیکھ سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کریں جب انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی سپورٹ سے محروم ہو کر تنہا تھے، لیکن یہ تنہائی ترک کیا جانا نہیں تھا بلکہ تیاری تھی۔ کنویں کی خاموشی میں اور بعد میں قید میں یوسف علیہ السلام کو ایک رہنما کے طور پر ڈھالا جا رہا تھا۔ جب وہ باہر نکلے تو وہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک غیر معمولی حکمت، استقامت اور ایمان کے حامل رہنما تھے۔ یہاں ایک سوال ہے جس پر غور کریں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیلنجز آپ آج سامنا کر رہے ہیں وہ آپ کا تربیتی میدان ہو؟ کیا اللہ آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ کی نظر سے کہیں بڑی ہو؟ آئیے ایماندار ہو جائیں، لوگوں کو کھونا، خاموشی کا سامنا کرنا اور بھلا دیا جانا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی قدر کے بارے میں سوال کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں، ہیرے دباؤ میں بنتے ہیں اور بہترین تلواریں آگ میں تیار ہوتی ہے۔ آپ کے تنہائی کی یہ چیلنج وہی اوزار ہیں جن سے اللہ آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ خاموشی کو جلدی سے پر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان تعلقات کو زبردستی بحال نہ کریں جنہیں اللہ نے ہٹا دیا ہے۔ اس کے بجائے اس وقت کو اندرونی اور روحانی طور پر غور کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اللہ مجھے اس وقت کے ذریعے کیا سکھا رہا ہے؟ یہ نقطہ نظر کی تبدیلی تنہائی کو سزا سے تحفے میں بدل دیتی ہے۔ جب آپ اس مرحلے سے نکلیں گے تو آپ کو ایک گہری حقیقت کا ادراک ہوگا
ये तन्हाई आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए थी। नंबर 5, अल्लाह के मंसूबे में सब्र की जरूरत होती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी जिंदगी जैसे एक इंतजार की कैफियत में है? जैसे वो तरक्की जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं बस पहुंच से बाहर हो। शायद आप देख रहे हों कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं जबकि आप जैसे वहीं खड़े हैं। ये मायूस कुन होता है ना? लेकिन सुन लीजिए, अल्लाह की ताखीर उसकी इनकार नहीं है। कभी कभी वो आपको तन्हाई में रखता है क्योंकि वो आपके लिए कुछ अजीम तर तैयार कर रहा होता है। इंतजार का ये दौर ज़ाय होने वाला वक्त नहीं बल्कि अमल का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। इसे एक कोकौन की तरह समझें। जैसे एक कीड़ा पुरसुकून हालत में रहकर तितली बनने के लिए तैयार होता है, वैसे ही आपकी ये तन्हाई तब्दीली का एक मरहला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर गौर करें। अल्लाह ने उन्हें अपने लोगों की क़ियादत के लिए मुंतखब किया था, लेकिन इस अजीम मिशन से पहले उन्हें बरसों तक मिस्र से दूर रहना पड़ा और बियाबान में बकरियां चराने का काम करना पड़ा। ज़ाहिर में ये एक पीछे हटने जैसा लगता था, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल वही तैयारी थी जो उन्हें रहनुमा बनने के लिए चाहिए थी। यहाँ एक सवाल है, अगर इंतजार के ये लम्हात दरअसल आपकी जिंदगी में अल्लाह के सबसे ज्यादा काम करने के वक्त हों तो क्या हो अगर ये वक्त आपके ईमान को मजबूत करने, आपकी महारतों को निखारने और उन खलफिशार को साफ करने के लिए हो जो आपको रोके हुए थे। सब्र का मतलब बेअमली नहीं है, ये अल्लाह के वक्त पर भरोसा करने का एक फ़ाल अमल है। इसका मतलब है इस दौरान अपने आप को रूहानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर मजबूत करना ताकि जब वो लम्हा आए तो आप अल्लाह के मंसूबे को पूरा करने के लिए तैयार हों। याद रखें, अल्लाह हर चीज़ के लिए बेहतरीन वक्त जानता है। जो आपको ताख़ीर महसूस होती है वो इसके इलाही मंसूबे का हिस्सा होती है। ये तवक्कुफ़ सज़ा नहीं बल्कि तैयारी है। नंबर 6, अलग थलग होना नियतों को निखारता है। कभी कभी अकेले रहना नाकाबिल बर्दाश्त महसूस होता है। खामोशी और तन्हाई आपको अपने हर अमल पर सवाल करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यहाँ एक छपी हुई हकीकत मौजूद है, तन्हाई वो जगह है जहाँ आपकी नियतों को साफ किया जाता है। जब आप लोगों के दरमियान होते हैं तो उनकी आरा, फैसले और तवक्कुआत आपके दिल को उलझा सकते हैं। आप खुद भी अनजाने में दूसरों की मंजूरी हासिल करने के लिए काम करने लगते हैं। लेकिन जब अल्लाह आपको इस शोर से हटाता है तो यह गौर व फिक्र की दावत होती है। पूछें, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? लोगों के लिए, आसिफ अल्लाह के लिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल लें। जब वो अपनी कौम से अलग हुए तो उनका ईमान मजीद मजबूत हुआ। उनकी तन्हाई सज़ा नहीं थी बल्कि उनके अकीदे को चमकाने का एक जरिया थी। और यही हमारे साथ भी होता है। सोचें, हम कितनी बार दुनिया की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए खुद को भूल जाते हैं। कितनी बार दूसरों की आरा हमारी खुदी की कदर को मुतासिर करती है। तन्हाई में अल्लाह आपको इस जाल से आज़ाद होने का मौका देता है। एक सवाल पर गौर करें, अगर कोई न देख रहा हो तो क्या आप फिर भी इसी खुलूस के साथ नमाज पढ़ेंगे? क्या आप सदका देंगे? क्या आप अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे? तन्हाई आपकी सच्चाई जाहिर करती है। ये खलफिशार को हटाकर आपको अपने इखलास के सामने ला खड़ा करती है। लिहाजा जब आप अकेले महसूस करें तो ये याद रखें, अल्लाह आपके दिल को खालिस कर रहा है। वो आपको तैयार कर रहा है कि आप सिर्फ इसकी रज़ा के लिए अमल करें, न कि लोगों की दाद के लिए। अल्लाह आपको आपके मुनफरिद किरदार के लिए तैयार करता है। जब अल्लाह आपको अलग करता है तो ये बेमकसद नहीं होता। वो आपको एक ऐसे मिशन के लिए तैयार कर रहा होता है जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। ये खामोशी, ये तन्हाई, ये अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा होते हैं कि वो आपके अंदर कुछ गैर मामूली तामीर करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पर गौर करें। उन्हें कुनवे में फेंका गया, गुलाम बना दिया गया और फिर नाहक कैद में डाल दिया गया।
उनकी ये तन्हाई इत्तेफाकिया नहीं थी। उनका हर लम्हा, हर आजमाइश उन्हें इस अजीम मनसब के लिए तैयार कर रही थी जो अल्लाह ने उनके लिए मुक़द्दर किया था। जब वो दुनिया से अलग थे तो वो सिर्फ एक आम शख्स नहीं बन रहे थे, बल्कि एक ऐसा रहनुमा बन रहे थे जो पूरी कौम को कहर से बचाएगा।